طاعة الله. النبي مجد المعصومين أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. عظمت آل محمد کے عنوان پر ہم نے جس موضوع کا پہلی محرم کو آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے. اللہ نے دنیا بھر کو نبی کی زبانی ایک بار نہیں بلکہ بار بار یہ بتایا کہ آل محمد کی عظمت بتا رہی ہے، تم اور ہو، اہل بیت اور ہو. انسان علم کی کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، کمال علم میں اپنے عہد میں سب سے بڑا ہو جائے، مگر پھر بھی اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ صدقہ اہل بیت کا ہے، تبھی اس کے علم کو معراج بھی ملے گی اور اس کے علم کو قبول بھی کیا جائے گا. میں بہت تفصیل سے آپ کو بتا چکا کہ علم تو بہت چھوٹی سی شے ہے. اللہ اس وقت تک کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا جب تک دل میں حب اہل بیت نہ ہو. اور یہ بھی بتا چکا کہ اہل سنت عالم، اہل سنت امام شافعی کہہ چکے، اے آل محمد تمہاری عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس وقت تک اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا جب تک تم پہ درود نہ پڑھ دیا جائے. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے. مل کے سب بلند آواز میں پڑھیں صلوات. اللہم صلی علی محمد. ہم نے مختلف آیتوں کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے اس چیز پر دلائل پیش کیے، اس چیز پر گفتگو کی، اور آج کی حد تک میں ایک اہم موضوع کی کر چکے. عظمت کا ایک پہلو شجاعت انسانی ہے، یعنی انسان کی افضلیت اور انسان کے اور لوگوں سے جدا ہونے کا ایک اہم معیار شجاعت انسانی ہے. یعنی جو جتنا شجاع ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا، اس لیے کہ شجاعت ہی کے ذریعے انسان اپنے دین کا دفاع کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ دور نہیں رہا کہ تلواروں کے ذریعے شجاعت دکھائی جائے. اب تو گولیوں کا دور ہے، اب تو دھماکوں کا دور ہے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یعنی دیکھیے اب تو شجاعت بندہ کس طرح دکھائے. پہلے شجاعت یہ ہوتی تھی تلوار نکالی، دشمن کے سامنے آئے اور دو ہاتھ ہوئے. اب چھپکے سے اسے مار دیا، چھپکے سے اسے مار دیا. یہ شجاعت نہیں، بزدلی ہے. شجاعت تو اس کا نام ہے کہ انسان سامنے آ کر برسر پیکار ہو جائے، یہ ہے شجاعت. تو اب دیکھیے اللہ نے اپنے دین کے لیے جس شجاع کا انتخاب کیا وہ نبی کا بھائی ہے. توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ کبھی کسی نے نبی کو میدان میں تلوار چلاتے نہیں دیکھا. اب سوال یہ ہے کہ کائنات کا نبی، اتنا بڑا نبی کہ جس پہ نبوت تمام، اللہ نے کیوں اسے یہ حکم نہیں دیا کہ اے محمد تم بھی تلوار چلاؤ اور اپنے جوہر دکھاؤ؟ توجہ کرنا یا نہیں؟ اب دیکھیں میں عجیب بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ
نقص کا پہلو ہے قبلہ کہ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی صفت پیغمبر میں جمع نہ ہو جائے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ نبی میں ہر گزشتہ انبیاء کی صفتیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پیارے نبی ہر نبی سے منفرد بھی ہو جائے اور ان کی صفت لے کر بتا دے کہ اگر اس کے پاس یہ صفت ہے تو میرے پاس بھی ہے. اور اگر کسی نبی میں کوئی صفت ہے اور وہ ہمارے نبی میں نہ ہو تو میدان حشر میں وہ نبی بڑھ کر کہے گا میرے پاس یہ صفت تھی، محمد کے پاس نہیں تھی. آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسی چیز کو شاہ عبد العزیز دہلوی نے عجیب انداز میں بتایا. کہنے لگے دیکھیے کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں کہ جو شہید بھی ہوئے، جو رتبہ شہادت پر پہنچے، مگر ہم جب رسول کی حیات پڑھتے ہیں تو بظاہر نہیں نظر آتا کہ نبی شہید ہوئے. یہ میں اہل سنت کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم اپنی موت نہیں مرتا، معصوم طبعی موت نہیں مرتا. معصوم یا زہر سے شہید ہوتا ہے یا تلوار سے شہید ہوتا ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. بھائی امام کے نام پہ بلند آواز میں صلوات پڑھی آپ سب مل کر. میری بات تو نہیں بھولے. شاہ عبد العزیز دہلوی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نبی میں کوئی صفت ہو اور ہمارے آخری نبی میں وہ صفت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی افضل ہو جائے گا ہمارے نبی سے. تو وہ اس منزل پر پہنچے کہ ہمیں بظاہر نبی کی شہادت نہیں نظر آتی، لیکن جب ہم انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ انبیاء وہ ہیں جو زہر سے مارے گئے اور کچھ انبیاء وہ ہیں جو تلوار سے مارے گئے. اب ہم جب پیارے نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کے بقول نہ یہاں زہر ہے نہ تلوار ہے. تو اب جب میدان حشر بپا ہوگا تو یہی تو ہوگا کہ جو نبی زہر سے مارا گیا وہ بڑھ کے کہے گا میں افضل ہوں، اس لیے کہ مجھے شہادت ملی، محمد کو نہیں ملی. اگر کوئی تلوار سے پیغمبر مارا گیا، حضرت زکریا تلوار سے شہید ہوئے، وہ بڑھ کر کہیں گے پروردگار میں محمد سے افضل ہو گیا اس لیے کہ مجھ پہ تلوار چلی، ان پر نہیں چلی. تو اب اس چیز کو حل کرنے کے لیے محدث دہلوی نے جو کتاب لکھی سر الشہادتین، اس میں عجیب جملہ کہا چونکہ اگر رسول جو ہمارے ہیں انہیں شہادت نہ ملے تو وہ نبی کے جسے زہر مل چکا وہ افضل ہو جائے گا، وہ نبی جسے تلوار لگی وہ افضل ہو جائے گا. تو ضروری ہے کوئی ایسا ہو جو نبی سے اتنا متصل ہو اور جڑا ہوا ہو کہ اگر اس کو زہر ملے تو نبی کو زہر ملا، اگر اس کو تلوار لگے تو نبی کو تلوار لگی. یہاں پڑھ کے محدث دہلوی نے کہا بس تبھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد کی نسل میں جو حسن حسین ہیں انہوں نے نانا کی اس وراثت کو رکھ کر بتا دیا کہ ہم نانا کی طرف سے زہر بھی قبول کر رہے ہیں اور تلوار بھی قبول کر رہے ہیں. ہماری شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی. بھائی توجہ فرمائیں، اہل سنت عالم کا قلم چل رہا ہے اور صاحب سر الشہادتین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ نہ شہید ہوئے تلوار سے نہ زہر سے. لیکن اگر کوئی نبی صبح محشر کہے کہ مجھے زہر دیا گیا میں محمد سے افضل، مجھے تلوار ماری گئی میں محمد سے افضل، تو اس کے مقابل حسن حسین آ کر بتائیں گے کہ نانا کی وراثت کو ہم نے لیا. تو جملہ میں آپ کے حوالے کر دوں، حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت. تو جب ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو ان کا قاتل رسول کا قاتل نہیں ہوگا. اب مجھے نہیں پتا مسلمان یزید کا کس سوچ پہ دفاع کرتے ہیں، ان کے قلم سے تو پتہ چل گیا
یزید صرف حسین کا قاتل نہیں، یزید رسول کا قاتل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بات میں اپنے مکتب کی تھوڑی کر رہا، میں تو اہل سنت عالم کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اب یہ بات میں نے کیوں کی؟ نبی، اگر کوئی نبی اپنے عہد میں کوئی کام کرے اور ہمارا نبی وہ کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افضل ہو جائے گا ان سے۔ تو بات میں نے کہا روکی، رسول نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، اور رحمت کا تقاضا ہے کہ نبی کی تلوار کسی پہ نہ چلے۔ یہ تو وہ رسول ہے کہ اگر بڑھیا کچرا پھینک رہی ہے، بے ادبی کر رہی ہے تو یہ عیادت کو جا رہے ہیں، یہ ہے رسول۔ اتنا رحمت کا پیکر وہ تلوار تو چلا نہیں سکتا۔ تو عجب نہیں قرآن میں حضرت داؤد کی جنگ ہے، سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں، صبح قیامت تک اگر محشر کا میدان ہو، داؤد آئے اور کہے پروردگار میں نے تو تلوار چلائی ہے، اور رسول خاموشی سے سر کو نہڑا لے اور جھکا لے، کہے میں نے تو تلوار چلائی نہیں، اب پتہ نہیں جملہ آپ کیسے سنیں گے۔ یہاں پر میں علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے جملے ہی کو آگے بڑھا کر اپنا ایک جملہ لگا رہا ہوں، جیسے حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، اسی طرح علی کا تلوار چلانا رسول کا تلوار چلانا، یہیں تک لانا۔ بھائی پہنچ گئی بات؟ جس طرح شہادت کے ذیل میں حسن حسین نے شہادت کو قبول کیا اور رسول سے منسوب کیا بقول عالم اہل سنت، تو میں انہی کے جملے پہ جملہ لگا کر کہہ رہا ہوں کہ جو تلوار میدان میں علی چلاتے تھے وہ در حقیقت رسول چلا رہے ہیں۔ اس لیے تو نبی نے کہا تھا اے علی تم مجھ سے ہو، تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، یعنی علی کی ایک ایک صفت کا جو اظہار ہو رہا ہے اس میں رسول پنہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے شجاعت علی کا ذکر کیا تو بڑے عجیب انداز سے کیا، اور جھوم اٹھیں گے۔ سورہ احزاب اللہ کہہ رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر ما بدلوا تبدیلا۔ اب ترجمہ سنیے، اللہ کہہ رہا ہے مردوں میں کچھ ایسے ہیں، مومنین میں سے، چلیے میں اس طرح ترجمہ کر دوں، من المؤمنین، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، سب مرد نہیں، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے چند مرد ہیں جن کی صفت کیا ہے؟ ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، مومن مردوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ اب اللہ نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کہہ رہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ اپنی نظروں کو بڑھا چکے، ہاں کچھ اپنی نظروں کو بڑھا چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار میں بیٹھے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ اپنی بات سے مکرتے نہیں ہیں۔ اگر کہیے تو اردو محاورے میں ترجمہ کر دوں، ما بدلو تبدیلا کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے مرد کی ایک زبان، ما بدلو تبدیلا، وہ اپنی قول سے اپنی بات سے مکرتے نہیں۔ اب سوال یہ ہے یہ کون رجال ہے جن کا اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ اللہ اپنے قرآن میں تعریف کر رہا ہے، یہ رجال کون؟ تو میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا، زیادہ نہیں، میں بس شب خیبر کی ایک جملہ پڑھوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اب کہاں جا کے رجال کو تلاش کریں؟ نبی نے شب خیبر کہا کل میں علم رجل کو دوں گا، تو ان مومنین مردوں میں ایک مرد تو نظر آ گیا، وہ کون؟ سب بولیے نا کون؟ بھائی ہے کہ نہیں عقیدہ؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے نبی نے کہا کہ کل میں علم مرد کو دوں گا، تو ایک مرد تو نظر آ گیا۔
اب باقی مردوں کو کہاں تلاش کریں؟ اب باقی چونکہ آیت میں رجل نہیں ہے، رجال ہے، مردوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ تو دستور ہے نا کہ اگر ایک کا پتہ چل جائے دوسروں کا بھی وہی بتاتا ہے۔ کسی نے یہ آیت پڑھی اور علی سے پوچھا یہ تو بتائیے اس آیت میں رجل کون ہے؟ علی نے مسکرا کر کہا میں، میرا بھائی جعفر طیار، میرے چچا حمزہ، میرا چچا زاد بھائی عبیدہ۔ گویا علی نے جملہ کہہ کر بتا دیا جعفر طیار بھی بنی ہاشم سے، علی بھی بنی ہاشم سے، حضرت حمزہ بنی ہاشم سے، عبیدہ بنی ہاشم سے، اور کوئی نام نہیں لیا۔ گویا یہ نام لے کر بتا دیا کہ یہ آیت بنی ہاشم کی شجاعت کا پتہ دے رہی ہے۔ اب میں کیسے آپ کو شجاعت بنی ہاشم سناؤں کہ ایک بار رسول نے علی کو دیکھ کر کہا اے علی سنو، اگر پروردگار پوری کائنات کو تیرے باپ کی نسل میں رکھتا، نسل ابو طالب میں رکھتا، تو کوئی ماں بزدل بچہ پیدا نہیں کرتی۔ حدیث رسول کا اے علی، اگر کل عالم، کل کائنات کو اللہ نسل ابو طالب میں رکھتا، صلب ابو طالب میں رکھتا، کوئی ماں بزدل بچہ پیدا نہیں کرتی۔ پتہ چلا یہ آیت بتا رہی ہے جب تک قرآن میں یہ آیت ہے تب تک شجاعت آل محمد کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے تقریر یا نہیں؟ عظمت آل محمد، آخری تقریر، یعنی شجاعت انسانی شخصیت کا وہ عظیم پہلو ہے کہ جسے صبح قیامت تک فخر کا تاج بننا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یعنی انسان اپنی شجاعت کے ذریعے اپنا لوہا منوائے۔ تو یہ آپ اور میں ہیں کہ جنہیں شجاعت کے لیے بولنا پڑتا ہے میں شجاع ہوں، میں بہادر ہوں، میں شجاع ہوں، مگر علی اور آل علی وہ ہے کہ جنہیں خود سے کہنا نہیں پڑتا، اللہ ان کی شجاعت کا ذکر کر رہا ہے۔ من المؤمنین رجال۔ اب علی نے جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے سنو، یہ جو آیت ہے یہ بدر میں نازل ہوئی، یہ والی آیت من المؤمنین رجال بدر میں نازل ہوئی۔ اب کیا جملہ ہے، خدا کی قسم جھوم اٹھیں گے آپ۔ اس نے کہا مولا یہ بتائیے وہ کون ہے جو نظریں پورے کر چکے اور کون ہے جو انتظار میں بیٹھے ہیں؟ علی نے مسکرا کر کہا جعفر نہ، حمزہ نظر پوری کر چکے، عبید اللہ نظر پوری کر چکے، اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا منتظر، میں انتظار میں ہوں۔ یعنی جو عہد علی نے اللہ سے کیا ہے شہادت کا، علی منتظر ہے کہ وہ شہادت کا وقت آئے اور علی عہد پورا کرے۔ ما بدلوا تبدیلا، اور وہ اپنی زبان سے مکرتے نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت جو سورہ احزاب میں شجاعت علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، کیا یہ آیت بس علی تک محدود ہے اور جو نام علی نے لیے صرف ان تک محدود ہے، یا آیت کو آگے جانا ہے؟ بھائی دیکھیے ناموں سے اتنا تو پتا چل گیا، جو بنی ہاشم اس کی شجاعت کا ذکر اس آیت میں ہے، مگر میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آیت بس بنی ہاشم پہ رکے گی یا آگے بڑھے گی؟ اب جو پہلے دن سے مجھے سن رہے ہیں وہ کم سے کم بات ضائع نہ کریں، پھر سوال سن لیجئے۔ آیت میں جن لوگوں کا علی نے نام لیا ان کا تعلق کس سے؟ بنی ہاشم سے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا صرف بنی ہاشم کی شجاعت ہے یا کوئی اور بھی ہے جو شجاع ہو؟ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں گھما کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی جب تک واقع کربلا نہیں ہوا شجاعت کا صحرا علی کے نام تھا، مگر لکھا یہ ہے کہ جب سے واقع کربلا ہوا علی کی فہرست کے بعد کربلا والوں کا نام بھی آ گیا۔ مسلم شجاع، عابس شجاع، مسلم ابن اوسجہ شجاع، حبیب شجاع، دیکھے نہیں سب شجاع۔ اب سوال یہ ہے کہ شجاعت تو ان کی بھی ہے، تو قرآن میں ان کی شجاعت کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اتنے شجاعت کے ولولے اور جوش و جذبے دکھائے
اور قرآن میں شجاعت کا ذکر ہی نہیں. اب پتہ نہیں کیسے جملہ سنیں گے. پتہ چلا صبح قیامت تک بنی ہاشم کی شجاعت کا قصہ تھا اور ذکر تھا. حسین جانتے تھے کہ یہ آیت بنی ہاشم تک محدود رہ جائے گی، اس لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ جب بھی میدان کربلا سے کوئی بھی حسین سے رخصت لے کر جاتا، حسین آیت پڑھ کر بتاتے اب اس آیت میں ہم تمہیں بھی ملا رہے ہیں. حسین بار بار یہ آیت پڑھ کر بتاتے تھے کہ اب اس آیت میں تم بھی شامل. اور کس انداز سے پڑھتے تھے؟ کچھ ہے جو وعدہ نبھا چکے، کچھ ہے جو انتظار میں بیٹھے ہیں. یعنی جو وعدہ نبھا چکے وہ گئے، اور جو انتظار میں ہے ذکر ان کا آ گیا. یہ ہے شجاعت، یہ ہے عظمت آل محمد. اب دیکھیں شجاعت پر اگر گفتگو میں کرنے لگ جاؤں تو میرے پاس اتنے واقعات ہیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ علی کی شجاعت کیا ہے. اس لیے کہ ہم تو پیدا ہوتے ہی بڑے ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں علی کی شجاعت سن کے. یہی تو وجہ ہے یہ قوم کسی خطرے سے گھبراتی نہیں ہے، یہ قوم کسی مصیبت سے پریشان نہیں ہوتی. جہاں علی کی شجاعت کے قصے ہو وہ کبھی بھی پیٹ نہیں پھراتے، وہ کبھی بھی قدموں کو پیچھے نہیں ہٹاتے. یہ ہے شجاعت علویہ کے ہنر. مگر میں نے کیا کہا، میں کس طرح آپ کو علی کی شجاعت کے قصے سناؤں؟ وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو ایک منظر سناؤں تاکہ سمجھ آئے علی کی شجاعت کیا ہے. سب کی توجہ ہے؟ سب بولیں گے بسم اللہ تو سناؤں بھائی میں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی آپ نے صفین تو سن رکھی ہے نا؟ سب نے سنی ہے؟ نہیں سب نہیں بول رہے. صفین پتہ ہے نا؟ باغیوں کے گروہ سے علی کا لڑنا. ہاں صفین. اس میں کیا ہوا تھا؟ بڑی طویل جنگ رہی ہے اسلام کی، جنگ صفین. اس میں لکھا یہ ہے کہ جب علی نے تلوار چلائی، عظمت آل محمد کا ایک پہلو شجاعت، جب علی نے تلوار چلائی تو لکھا یہ ہے کہ ایک وقت میدان صفین میں ایسا آیا کہ سب علی سے ڈر کر اپنے اپنے خیموں میں چھپ کر بیٹھ گئے. اب بار بار ان کا جو حاکم تھا وہ کہتا تھا جاؤ بھائی لڑو، تو وہ کہتے تھے تو کیوں نہیں لڑ رہا، غور نہیں کر رہے آپ. ایسے میں جو مشیر تھا وہ مشورے دے رہا تھا تو لڑ، وہ کہتا تھا اچھا ہم لڑ جائیں مر جائیں اور پھر تو قبضہ کرے میری کرسی پر. توجہ سے سنیے گا. پتہ چلا بہت سے لوگ لڑنے کو اس لیے آمادہ نہیں ہوتے کہیں کرسی پہ قبضہ نہ ہو جائے. اب یہاں سے باتیں یہ چل رہی ہیں لڑو، اور علی کھڑے ہوئے ہیں اکیلے میدان میں. میدان صفین ہے اور کوئی آنے کو تیار نہیں. علی بلا رہے آؤ بھائی، کہاں ہو؟ کوئی نہیں آ رہا. علی تن تنہا میدان میں. علی نے کہا اچھا اب دیکھو کیا کرتے ہیں. علی چلے اور واپس اپنے خیام میں آئے. اب منظر یاد رکھیے گا، سناٹا ہے صفین کے میدان میں، کوئی آنے کو تیار نہیں. علی پہنچے اپنے خیمے میں اور عبداللہ ابن عباس، صحابی رسول عبداللہ ابن عباس بلایا. کہا عبداللہ ذرا ادھر آؤ. عبداللہ آئے. کہا عبداللہ اپنا امامہ ہمیں دو، اپنی ابا ہمیں دو، اپنی قبا ہمیں دو، اپنی نالین ہمیں دو. علی نے عبداللہ کا امامہ، عبداللہ کی نالین، ابا قبا زیب تن کی. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، معصوم غیر معصوم کا لباس پہن سکتا ہے مگر غیر معصوم معصوم کا لباس نہیں پہن سکتا. یہ بات یاد رہے گی بھائی. یہیں سے تقریر آگے بڑھ رہی ہے اور تمام ہوگی. علی نے سارا امامہ، ابا قبا نالین عبداللہ ابن عباس کی پہنی، تلوار اٹھائی اور چلی. اچھا تلوار بھی ذوالفقار نہیں اٹھائی. اب اس میں راز بتاتا ہوں کہ کیا تھا. عبداللہ کی تلوار لی اور چلے، اور علی نے امامے کے شملے کو اپنے چہرے پہ ڈال کر نقاب کر لیا. اب دیکھیں سب عبداللہ ابن عباس کو جانتے ہیں اور ان کے قیافے کو اور ان کی ابا قبا امامہ نالین سب جو صفین میں ہے وہ واقف ہے. علی نے سارا لباس عبداللہ ابن عباس کا پہنا اور میدان میں آئے. اب بات بھولے تو نہیں،
وہ یہ سمجھے کہ علی نہیں عبداللہ آئے ہیں. ایک جملہ ہے، بس ایک جملہ، اور آپ خوش ہو جائیں گے. انہیں یہ لگا کہ یہ علی نہیں عبداللہ ابن عباس ہے. تو کسی نے بڑھ کر کہا بھائی علی نہیں ہے، علی چلے گئے، عبداللہ آئے، چلو حملہ کرے. کہتے ہیں اتنی دہشت تھی علی کی تلوار کی کہ جب آئے انہیں نہیں پتا کہ یہ علی ہے، وہ سمجھ رہے عبداللہ ہے. چاروں طرف سے عبداللہ کو گھیر لیا. عجیب جملہ ہے، چاروں طرف سے عبداللہ کو گھیرا، سب نے تلواریں نکالی اور کہا اب ہم عبداللہ پر تلوار چلا دیں گے. علی نے نقاب ڈالا ہوا ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ علی ہے. ایک بار جیسے ہی سب تلواریں لے کر آگے بڑھے، یہاں علی نے نقاب کو الٹا، جیسے فوجیں آئی تھی ویسے ہی بھاگ. یہ میں آپ کو علی کی شجاعت نہیں سنا رہا، میں تو ذرا سے قطرہ بتا رہا ہوں کہ علی نقاب الٹے تو یہ حال ہو. آپ پتہ نہیں اگلے جملے کیسے سنیں گے. یہاں سے یہ پتا چلا کہ ایک نقاب کے پیچھے پوری شجاعت علی کی بیٹھ گئی، ڈنکا بج گیا. اب اسی صفین کا مرحلہ ہے کہ ایک بار علی نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا. بھائی 8 محرم ہے، یہیں تک تو لانا تھا. علی نے عباس کو بلایا، کہا عباس ادھر آؤ، ہمارا امامہ تم پہنو، ہماری ابا تم پہنو، ہماری قبا تم پہنو، ہماری نالین تم پہنو. جملہ ضائع تو نہیں کیا آپ نے. معصوم غیر معصوم کا لباس پہن سکتا ہے، غیر معصوم کا لباس نہیں پہن سکتا. علی نے عباس کو لباس پہنا کر بتایا عباس معصوم ہے. اب بھائی دیکھیے، اگر کسی کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں پورا عشرہ اسی موضوع پہ رات کو کازمین پہ پڑھ رہا ہوں، اس میں حقیقت امامت پر گفتگو کر رہا ہوں. ادھر جا کر اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی یہ بات، وہ عشرہ سنے تاکہ سمجھ آ جائے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے آگے جانا اور تقریر تمام کرنی ہے. توجہ ہے. عباس نے علی کا لباس پہنا اور چلے. جیسے ہی چلے عباس میدان کی جانب، ذوالفقار لے کر عباس چلے. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علی ہے. پتہ نہیں آپ غور، میں نے وہ والا واقعہ اس لیے سنایا تھا، ٹھیک ہے نا. ایک بار انہیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ علی ہے، اور جب عباس نے تلوار کو نکالا تو جیسا سناٹا پہلے تھا ویسا ہی سناٹا پھر ہو گیا. اور ایسے میں لکھا یہ پھر عباس بڑھ بڑھ کر خیمہ جا کر دشمنوں کو فنار کرتے اور علی دعائیں دیتے، واہ عباس تم نے حق شجاعت ادا کر دیا. پتہ چلا آل محمد کی شجاعت اس تناظر کے ساتھ عالم نے دیکھی کہ یہاں اگر بچہ ہو، جوان ہو اور ہنر سیکھے تیغ زنی کے علی سے، تو صبح قیامت تک اس کی شجاعت کا ڈنکا بج جاتا ہے. کربلا میں عباس نہیں لڑے اس طرح جو حق تھا، تب یہ شجاعت ہے. بھائی حسین نے مستقل جنگ کی اجازت نہیں دی، ہاں دفاعی جنگ کی اجازت دی تھی. اور عباس نے جو جنگ لڑی میدان کربلا میں وہ دفاعی جنگ تھی. آخری جملہ تقریر کا، اس پر یہ لکھا ہے کہ 10,000 کا لشکر ایک طرف، عباس ایک طرف. کتنی آسانی سے آپ نے یہ جملہ سن لیا. تصور، علامہ طالب جوہری نے حدیث کربلا میں لکھا کہ عباس جب پانی بھر کے چلے 10,000 کے لشکر نے عباس کو گھیرا اور سب کو عباس ایسے بھگاتے تھے، ایسی تلوار بڑا بڑا کے ہٹاتے تھے کہ لشکر کے پرے الٹ دیتے تھے. اور ایسے میں جو آتا وہ واصل جہنم ہوتا. انہی میں ایک نام ہے مارد بن صدیف، وہ آیا اور اس نے کہا میں اب ذرا نفسیاتی ٹیکنیک سے عباس کو ہرا کے دکھاتا ہوں. لوگوں نے کہا کیسے ہرائے گا؟ کہا وہ جو تاویہ گھوڑا ہے، تاویہ وہ جو امام حسن کا گھوڑا ہے، میں اس پر بیٹھ کر جاؤں گا. جیسے ہی عباس تاویہ کو دیکھیں گے تو اب یہ نفسیات ہے انسان کی
کہ اگر کوئی چیز اپنے پیارے سے جڑی ہو اور وہ آ جائے تو کچھ دیر کے لیے نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتا ہے، ذہن بھٹک جاتا ہے اور ماضی کی یاد میں چلا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ جب لے کر آیا گھوڑے کو، وہ یہ سمجھا کہ میں عباس کے حواس پر قابو پا جاؤں گا، مگر کیا کہنے عباس کے، حسن کے گھوڑے کو دیکھ کر شجاعت ٹھہری نہیں اور بڑھ گئی۔ اب جو تاویہ پہ حملہ کیا، کہتے ایک وقت ایسا آیا تلوار چلاتے چلاتے، کیا جملہ ہے، تاویہ اکیلے میدان میں پڑا رہا، پکارتا رہا، کوئی اٹھانے اس لیے نہیں آیا کہ پہلو میں عباس کھڑے، اور جب تک عباس علمدار کھڑے رہے اس وقت تک مارد کو کسی نے نہیں اٹھایا، اور پھر وہیں پر عباس نے اسے تمام کیا، گھوڑے کو پکڑا اور چلے حسین کے خیام میں، تقریر تمام ہو گئی۔ عباس کو غازی کہا جاتا ہے۔ غازی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور فتح کے ساتھ لوٹے، وہ غازی، وہ مجاہد۔ عباس صرف تنہا نہیں لوٹے بلکہ حسین کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، آقا میں اپنے آقا حسن کا گھوڑا لے آئے۔ اس وقت حسین کو بھی حسن یاد آئے اور ایک غم کا ماحول پھر طاری ہو گیا۔ مگر اب جو عباس چلے پھر عباس لوٹ کر نہیں آئے۔ ایسا دریا پر گئے عباس، آج تک دریا پہ سو رہے ہیں۔ کس کا ماتم کرنے بیٹھے ہو؟ ایک جملہ کہوں، عزادارو، جب سال بھر سارے دروازے ہم پر بند ہو جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں نظر آتا، ایک ہی دروازہ ہے جس کی طرف دل کھینچا جاتا ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ عباس کا علم۔ تو آج اس کا ماتم ہے کہ جس سے آپ کے احساسات جڑے ہیں، جس سے آپ کے جذبات جڑے ہیں۔ کتنا یقین ہوتا ہے آپ کو کہ ہم نے عباس سے کہہ دیا، اب خدا رد نہیں کرے گا، ہم اپنی مشکل عباس کے سامنے رکھ چکے، اللہ اس باب الحوائج کے صدقے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا دل ہے، یہ آپ کا احساس ہے، یہ آپ کا کلیجہ ہے، یہ آپ کا جذبہ ہے۔ اتنا یقین کہ عباس کو کہہ دیا تو ملے گا۔ اب اس بچی کا سوچو کہ جس نے عباس سے کہا تھا چچا پانی، کتنا دل ٹوٹا ہوگا سکینہ کا، کتنا دل ٹوٹا ہوگا۔ کہتے ہیں عباس کو حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک بار عباس نے کہا آقا دیجئے رن میں جانے کی اجازت۔ حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور رو کر کہتے آقا کس لشکر کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو کوئی لشکر ہی نہ رہا جس کا عباس علمدار تھا۔ آپ کو رونا نہیں آ رہا؟ چہرے جھکا لیجئے، مجھے حیرت سے نہ دیکھیے، میں مصائب پڑھ رہا ہوں۔ لکھا یہ ہے عباس چلے خیمے کے پیچھے آئے، دیکھا سکینہ ننھے بچوں کے ہاتھوں میں کوزے دے کر کہتی ہے گھبرانا نہیں، چچا عباس موجود ہے، ہم پیاسے نہیں مریں گے، ہمیں پانی ضرور ملے گا۔ بس جیسے ہی یہ دیکھا ایک بار سکینہ کو گود میں اٹھایا، چلے حسین کی طرف۔ لکھا یہ ہے دور سے جیسے ہی بچی کو چچا کی آغوش میں دیکھا، حسین نے مسند کو چھوڑا اور رو کے بس ایک جملہ کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، عباس بڑی سفارش لے آئے۔ اب حسین کیسے روکے؟ مگر ایک جملہ سکینہ سے بھی کہا اے میری جان سکینہ، آج چچا کو بھیج رہی ہو، کل جب شمر تماچے مارے گا۔ ہاں یہی حق گریہ ہے سکینہ، کل جب شمر تماچے مارے گا اپنے چچا کو بہت پکارو گی، تمہارا چچا پلٹ کے نہیں آئے گا۔ ہاں زاتارو اپنے ہاتھوں سے علم پہ مشکیزہ ننھے ہاتھوں سے سکینہ نے باندھا۔ یہاں سے عباس مشک کو علم لے کر چلے، سکینہ کا سکہ جا رہا تھا، بچی کے ہاتھ بلند تھے اور بار بار کہتی تھی چچا خدا حافظ،
चाचा खुदा हाफिज। मगर एक बार अब्बास ने घोड़े को रोका, ज़ैनब बीबी के खेमे में आए, बहन से आखिरी रुखसत है। बड़े अदब के साथ अब्बास दो जानू होकर बैठ गए। अली की बेटी खड़ी थी, अब्बास की गर्दन झुकी थी। ज़ैनब ने कहा, अब्बास तुम्हारा आने का तरीका बता रहा है, तुम्हारा इरादा क्या है? बहुत रोएंगे और शायद इसी पे तकरीर रुक जाए, इसलिए कि कयामत के फिक्रे है। गर्दन झुकी है, दो जानू बैठे हैं, ज़ैनब बीबी खड़ी है। एक बार देखकर कहा, अब्बास मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ए अब्बास, मेरे माँ जाए ने इजाजत दे दी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर मेरी एक बात सुनते हुए जाओ। अब्बास खामोश है, अली की बेटी बोल रही है। रो के ज़ैनब ने कहा, अब्बास शब 21 बाबा ने मुझे तन्हाई में बुलाया, कोई नहीं था, कोई हुजरे में नहीं था, मैं तन्हा बाबा के पास बैठी थी। एक बार बाबा ने कहा, ज़ैनब जरा आस्तीने तो उल्टो। क्या सुन रहे हैं आप? ज़ैनब आस्तीनों को उल्टो। आखिरी जुमला, अब्बास मैंने आस्तीन को उलट दिया। बाबा ने मेरे हाथ करीब किए, कभी दाएं कलाई का बोसा लिया, कभी बाएं कलाई का बोसा लिया। मैं घबरा के पीछे हटी। मैंने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो बाबा? रोकर अली ने कहा, ए ज़ैनब इन हाथों में रसन बंद। आए ज़ैनब इन हाथों में रसन बंधेगी। मैं पीछे हटकर कहने लगी, बाबा जिसका अब्बास जैसा भैया। ए बाबा 18 भाइयों की ज़ैनब बहन, भला कौन बाजू में रसन बांधेगा? अब्बास मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कभी होगा, मगर आज तेरा जाना बता रहा है, बाबा ने सच कहा था, मेरे हाथों में रसन बंधेगी। आखिरी जुमला, यही वजह है अज़ादारों, जब ज़ैनब को नाके पर बिठाया जाने लगा, 11 मुहर्रम थी, एक बार रसन बंधी, फरात का रुख किया, रो के कहा, ओ मेरे गैरतदार अब्बास, बड़ी शान से बहन को मदीने से लेके चले थे। हाय अब्बास, हाय करबला। मातम हुसैन।